بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج سیکنڈ ایئر کا ٹاپک ہے جو کہ تاریخ سے متعلق ہے۔ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کو شارٹلی ریوائز کروں کہ محمد بن قاسم جو 712 عیسوی میں آئے تھے سندھ اور 715 عیسوی تک وہ یہاں پر تھے۔ ان کے اپوننٹ راجہ داہر تھے۔ راجہ داہر کو انہوں نے شکست دی تھی اور سندھ اور ملتان پر انہوں نے حکومت قائم کی تھی۔ اس کے بعد پھر محمود غزنوی کی باری ہے۔ محمود غزنوی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے 1000 عیسوی سے اپنے حملوں کا آغاز کیا تھا اور 1025 عیسوی تک انہوں نے حملے کیے تھے۔ ان حملوں کی تعداد 17 ہے اور ان کے جو بڑے اپوننٹ تھے، ویسے تو ان کے کئی اپوننٹس رہے ہیں، لیکن ان کے جو بڑے اپوننٹس تھے یعنی حریف جس کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی تھی، وہ راجہ جے پال تھا۔ راجہ جے پال کو انہوں نے 2 بار شکست دی تھی۔ پھر ان کے بیٹے راجہ آنندا پال کو بھی انہوں نے 2 بار شکست دی تھی۔ اچھا، تو یہ تو محمود غزنوی کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور محمد بن قاسم کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا۔ آج جو نیا ٹاپک پڑھیں گے وہ محمد غوری ہیں کہ محمد غوری جو کہ 1191 عیسوی میں انہوں نے ہندوستان پر اپنا پہلا حملہ کیا تھا اور انہوں نے ترائن کا پہلا جنگ لڑا تھا۔ ترائن وہ مقام تھا جو کہ جس میں پرتھوی راج چوہان اور محمد غوری کے آرمی، دونوں کی آرمیز ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے اور دونوں نے اسی میدانی جنگ میں لڑائی لڑی تھی۔ تو ترائن ویسے میدانی جنگ کا نام ہے۔ تو اسی پہلے حملے میں جو محمد غوری تھی وہ ناکام ہو گئے تھے۔ نہ صرف ناکام ہو گئے تھے بلکہ بری طرح زخمی بھی ہوئے تھے اور ایک ان کا گھوڑ سوار تھا، وہ آ کے ان کو ریسکیو کیا انہوں نے اور اپنی جگہ پر لے گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر 1 سال تک انہوں نے خود کو ریکور بھی کیا، اپنی آرمی کو پھر یونائٹ کیا اور پھر ترائن کا دوسرا جنگ لڑا جو کہ 1192 یعنی 1191 میں ترائن کا پہلا جنگ اور 1192 میں ترائن کا دوسرا جنگ لڑا گیا۔ اسی دوسری جنگ میں محمد غوری کامیاب ہو گئے۔ پرتھوی راج چوہان کے جو فوج تھی اس کو انہوں نے شکست دی اور اسی جنگ میں کامیابی کے نتیجے میں وہ دہلی پر قابض ہو گئے۔ اچھا، قطب الدین ایبک کو محمد غوری نے گورنر مقرر کیا اور ساتھ میں وہ خود واپس افغانستان چلے گئے۔ محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو یہاں پر گورنر مقرر کر کے خود وہ واپس افغانستان چلے گئے کیونکہ وہ افغانستان سے آئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہاں پر قطب الدین ایبک گورنر مقرر ہوئے اور قطب الدین ایبک نے یہاں پر فردر ایکسپینشن شروع کیا، یعنی قطب الدین ایبک نے جو قبضہ مختلف علاقوں کے قبضہ کرنے کا سلسلہ تھا وہ روکا نہیں بلکہ اس کو مزید وسعت دی اور اس طرح مزید انہوں نے علاقے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 1206 عیسوی میں غوری وفات ہو گئے۔ غوری کی وفات کی وجہ سے جو غوری تھے ان کا کوئی وارث نہیں تھا، یعنی ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے جہاں جہاں پر ان کی حکمرانی تھی اور انہوں نے گورنر مقرر کیے تھے وہ گورنر حکمران بن گئے۔ تو اسی طرح وارث نہ ہونے کی وجہ سے قطب الدین ایبک کو جو انہوں نے ہندوستان کا گورنر مقرر کیا تھا وہ حکمران بن گئے، یعنی پہلے گورنر تھے اب حکمران بن گئے۔ قطب الدین ایبک نے یہاں پر ہندوستان میں جس خاندان کی بنیاد رکھی اسی خاندان کو خاندان غلاماء کہا جاتا ہے۔ یہ غلاماء خاندان 1206 میں انہوں نے اس خاندان کی بنیاد رکھی۔
نہ صرف اس خاندان کی بنیاد رکھی بلکہ انہوں نے خود کو سلطان کہا اور اپنی بادشاہت کو سلطنت کا نام دیا. اور دہلی جو تھا وہ کیپٹل مقرر کیا گیا یعنی دارالحکومت. تو اسی مناسبت سے سلطنت دہلی کا قیام عمل میں لایا گیا یعنی سلطنت آف دہلی جو ہے یہ قطب الدین ایبک نے قائم کیا. اچھا یہ سلطنت دہلی جو ہے اس پر جو حکومت کی تو وہ کسی ایک شخص 10 اشخاص یا اس طرح لوگوں نے نہیں کی ہیں بلکہ اس کے اوپر جو حکمران آئے وہ 5 خاندانوں میں تقسیم ہیں یعنی 5 خاندانوں نے سلطنت دہلی پر حکمرانی کی. ان 5 خاندانوں میں جو پہلا خاندان تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قطب الدین ایبک نے جس کی بنیاد رکھی تھی وہ خاندان غلاماء ہے. خاندان غلاماء کا بنیاد رکھا 1206 میں اور اس کا جو اختتام تھا وہ 1290 میں ہوا. 1290 میں جلال الدین خلجی جو کہ خلجی خاندان کا سربراہ تھا اور بانی تھا. 1290 میں جلال الدین خلجی نے خاندان غلاماء سے حکمرانی چھین لی اور خود حکمران بن گئے. اچھا تو خاندان غلاماء کا جو ڈیوریشن ہے وہ 1206 سے لے کر 1290 تک ہے. پھر اس کے بعد خلجی خاندان آیا. خلجی خاندان نے حکمرانی کی 1290 سے لے کر 1320 تک تو 30 سال ان کی حکمرانی بنتی ہے. اچھا خلجی خاندان کے بعد تغلق خاندان آیا. تغلق خاندان نے 1320 میں اپنی حکمرانی سنبھالی اور 1414 تک انہوں نے اسی خاندان نے حکمرانی کی یعنی سب سے لینتھی حکومت اسی تغلق نے کی. اچھا تغلق خاندان کے بعد پھر باری آتی ہے سید خاندان کی. سید خاندان نے 1414 سے لے کر 1452 تک حکمرانی کی اور سید خاندان کے بعد لودھی خاندان آیا. لودھی خاندان نے جو حکمرانی کی تو وہ 1452 سے لے کر 1526 تک انہوں نے حکمرانی کی. تو مجموعی طور پر جو یہ سارے خاندانوں نے سلطنت دہلی پر حکمرانی کی تو ان سارے سلطانوں کو یعنی ہر ایک خاندان کے اندر کئی سارے سلطان رہے ہیں تو ان سارے خاندانوں کے سارے سلطانوں کو سلاطین دہلی کہا جاتا ہے کہ یہ دہلی کی سلطان تھے. اچھا تو اس لیے ان کو مشترکہ طور پر سلاطین دہلی کہا جاتا ہے اور ان کی بادشاہت کو سلطنت دہلی کہا جاتا ہے. تو اس طرح یہ 5 خاندانوں نے سلطنت دہلی پر حکمرانی کی. یہ جو 5 خاندان تھے جنہوں نے مختلف ادوار میں اسی سلطنت دہلی پر حکمرانی کی ان کا دورانیہ یہ 1206 تا 1526 عیسوی تک ہیں. یہ ڈیوریشن جو ہے یہ سلاطین دہلی کا ہے اور اسی ڈیوریشن کو تاریخ میں سلطنت دہلی کہا جاتا ہے کیونکہ اسی دوران جو ہندوستان میں بادشاہت کو سلطنت کہا جاتا تھا دہلی اس کا کیپٹل تھا اور جو سلطان بادشاہ ہوتا تھا اس کو سلطان کہا جاتا تھا. اس وجہ سے اسی کو سلطنت دہلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں. 1526 میں پھر آگے یہ مغل خاندان کا قیام اس میں ہوا اور مغل خاندان کا قیام انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن یہ جو مسلمانوں کی حکمرانی کا آغاز ہے ہندوستان پر تو وہ کب سے شروع ہوا؟ وہ محمد بن قاسم سے شروع ہوا, محمود غزنوی سے شروع ہوا یا محمد غوری سے شروع ہوا یا پھر جو 1206 میں غوری کا وفات جو ہے اس کے بعد شروع ہوا؟ تو میں آپ کو بتاؤں
کہ ہم تو کہتے ہیں کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکمرانی کی. یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم جو 712 عیسوی میں آئے اور 715 عیسوی تک رہے اور صرف سندھ اور ملتان پر انہوں نے قبضہ کیا اور یہاں پر حکمرانی کی مسلمانوں نے. تو دیکھیں ہندوستان کو اگر دیکھا جائے تو ہندوستان ایک وسیع علاقہ ہے اور صرف سندھ اور ملتان کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی، کیونکہ ہندوستان میں سندھ اور ملتان چھوٹے سے علاقے ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کا دور ہندوستان میں، مسلمانوں کی دور حکومت ہندوستان میں 712 عیسوی سے شروع ہوئی، کیونکہ ہندوستان میں سندھ اور ملتان پر مسلمانوں کی حکمرانی کا آغاز ہوا تھا، لیکن یہ چھوٹے سے علاقے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے ہندوستان پر مسلمانوں نے اپنی حکمرانی شروع کی تھی. اچھا، سیم اگر آپ دیکھ لیں تو محمود غزنوی جنہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے اور اپنے تمام جو اپوننٹس تھے، جو ان کے رائیولز تھے، ان کے جو مخالفین تھے، سب کو انہوں نے شکست دی تھی. کسی میں یہ جرت نہیں دی کہ محمود غزنوی کو وہ شکست دیں. تو لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت انہوں نے صرف اور صرف پنجاب پر قائم کی تھی ہندوستان میں. تو پنجاب کو ہم ہندوستان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پنجاب ہندوستان کے نسبت ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ جو بات ہے یہ نہیں کر سکتے. اچھا، تیسرا محمد غوری جو کہ ترائن کی پہلی جنگ میں ناکام ہو گئے تھے اور دوسری جنگ میں کامیاب ہو گئے تھے، اور 1192 میں انہوں نے جو حکومت ہے صرف دہلی اور کچھ علاقوں پر اپنی حکمرانی کا قیام عمل میں لایا. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کا قیام جو ہے وہ 1192 میں ہوا، کیونکہ یہ تو چند علاقوں پر اسی دوران حکومت قائم ہوئی تھی. زیادہ تر ہندوستانی علاقے جو تھے وہ آزاد تھے، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اور اسی دوران قطب الدین ایبک جو گورنر تھے، تو انہوں نے 1206 عیسوی تک کافی سارے علاقوں کو قبضہ کیا تھا. جب 1206 میں اچھا، اور ایک بات یہ ہے کہ جو محمد غوری تھے ان کی حکمرانی کا اصل پیش خیمہ جو تھا یا مرکز جو تھا وہ افغانستان تھا، اور یہاں پر انہوں نے صرف ایک چھوٹی سی علاقے پر قبضہ کیا. قطب الدین ایبک کو جب حکمرانی ملی 1206 میں محمد غوری کی وفات کے بعد، تو 1206 میں انہوں نے ایک تو خاندان علماء کا بنیاد رکھا، ساتھ میں سلطنت دہلی کا قیام عمل میں لایا. تو سلطنت دہلی کے قیام کے بعد یا اس کے قیام کے ساتھ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہوا. تو ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کا اصل آغاز جو قیام ہے یہ ہوا 1206 میں. تو مسلمانوں کی دور کا جو حساب ہے، جو شمار ہے، وہ ہوتا ہے 1206 سے. 1206 سے لے کر آگے مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی، اور یہ جو حکومت تھی وہ مختلف جو خاندان تھے انہوں نے یہاں پر حکومت کی. تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کا ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کا قیام کب ہوا، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 1206. اس سے پہلے جو حکمران تھے، جو مختلف محمد بن قاسم فاتح آئے تھے، محمود غزنوی آئے تھے، محمد غوری آئے تھے، لیکن انہوں نے
اس طرح مسلمانوں کی حکومت کا قیام عمل میں نہیں لایا تھا جس طرح کے بعد میں قطب الدین ایبک نے کیا۔ تو قطب الدین ایبک کے دور سے آگے مسلمانوں کی حکومت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو قیام جو ہے یہ 1206 میں ہوا۔ تو 1206 سے آگے اگر آپ کاؤنٹ کر لیں اور آخری آگے ہم پڑھیں گے کہ 1857 سے 1857 تک یہ حکمرانی قائم تھی۔ تو 1206 سے لے کر 1857 تک جتنے سال بنتے ہیں، جتنی صدیاں بنتی ہیں، وہ مسلمانوں کی حکومت کا قیام تھا اسی دوران ہندوستان پر۔ تو ہندوستان پر جو مسلمانوں کی حکومت کا یہ دور ہے 1206 سے لے کر 1857 تک، اسی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا سلطنت دہلی، اور دوسرا میں نے لکھا ہے لیکن انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سلطنت دہلی کا خاتمہ ہوا اور کس طرح مغل خاندان کا قیام عمل میں لایا گیا اور مغل خاندان نے سلطنت دہلی کا خاتمہ کیسے کیا۔ تو یہ سب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ یہاں پر کچھ محمود غزنوی اور محمد غوری کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محمود غزنوی جنہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے، ایک بار بھی ناکام نہیں ہوئے تھے اور اپنے سارے اپوننٹس کا صفایا کیا تھا۔ تو یہ ایک عظیم جرنیل تھے۔ محمد غوری ان جتنے زیادہ بڑے جرنیل اس لیے نہیں تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ترائن کا پہلا جنگ وہ ہار گئے۔ انہوں نے اپنے 17 حملوں میں ایک بھی حملے میں ناکامی ان کو نہیں ہوئی تھی، محمد غوری کو ناکامی ہوئی تھی۔ لیکن ایک دوسرا فرق یہ ہے محمود غزنوی اور محمد غوری میں کہ محمود غزنوی 17 بار آئے تھے، حملے کیے تھے، کامیاب ہوئے تھے، لیکن صرف اکیلے پنجاب میں حکومت قائم کی، جبکہ محمد غوری جو تھے وہ ایک بار آئے لیکن ہندوستان میں حکومت قائم کی اور اپنا گورنر مقرر کیا، اور ان کی وفات کے بعد ان کا جو گورنر تھا وہ حکمران بن گیا اور آگے مسلمانوں کی حکمرانی کو پھیلایا اور پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ ان باتوں سے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کوشش کروں گا کہ مغل خاندان کی جو حکمرانی ہے اور ان میں جو مختلف حکمران تھے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اور یہ جو تاریخ ہے اسی کو نیکسٹ لیکچر میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر آگے انشاءاللہ بک میں جو ہمیں بتایا گیا ہے اور جو لکھا گیا ہے جو ٹاپکس ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔